السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جنگ بدر یہ عظیم معرکہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری کو واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کا لشکر جرار تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اطمینان سے بیٹھتے کہ ان کے دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کا غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اہل مدینہ کا وہ دشمن بن گئے اور ہجرت سے چند روز بعد رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکی بھرا خط بھیجا، اور عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ ہجرت سے پہلے اس کو اہل مدینہ نے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا تھا اور اس کی تاج پوشی بھی کر لی تھی، لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ اسکیم ختم ہو گیا۔ اسی غم و غصے میں وہ زندگی بھر منافقوں کا سردار بنا رہا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا۔ اہل مکہ کا جو خط عبداللہ بن ابی کے پاس آیا تھا اس کا مضمون یہ تھا کہ تم ہمارے آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، خدا کی قسم اگر تم انہیں یا تو قتل کر دو یا تو اپنے شہر سے باہر نکال دو، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر تصرف حاصل کر لیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کے پاس مکہ والوں کا خط آیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ یہ سن کر عبداللہ بن ابی نے مکہ والوں کفار مکہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی سال حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے یہاں قیام فرمایا۔ جب امیہ بن خلف دوپہر کے وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کی طواف کے لیے پہنچا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا۔ ابو جہل نے کہا، اے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو سننے کے بعد ابو جہل نے کہا، اگر امیہ کے ساتھ آپ نہیں ہوتے تو آپ یہاں سے بچ کر نہیں جاتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری اور جرأت سے جواب دیا کہ اگر مجھے تم خانہ کعبہ کی زیارت سے روکو گے نا تو جو قافلہ تجارتی راستہ ہے نا جو مدینے سے ہو کر ملک شام جاتا ہے اس راستے کو روک دیں گے۔ کفار مکہ نے انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ اہل مدینہ سے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل کا منصوبہ بھی بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرے دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب میں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائلوں میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ کفار مکہ کی تدبیر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے 2 تدبیریں اختیار کی۔ پہلی تدبیر یہ کہ کفار مکہ کے شامی تجارت کا راستہ روک دیا جائے جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر شامی تجارت کا راستہ روک دیا جائے گا تو وہ مدینے پر حملہ نہ کر پائیں گے اور صلح کر لیں گے۔ دوسری تدبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اگل بغل کے جو قبائل تھے ان سے امن و امان کا معاہدہ کر لیا جائے تاکہ مدینہ پر کفار مکہ حملہ نہ کر سکے۔ سن 2 ہجری میں کفار قریش کا قافلہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی عشیرہ تک پہنچے کفار مکہ کے قافلے روکنے کے لیے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی عشیرہ تک پہنچے تو یہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے وقت قافلے کی روک تھام کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اسی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ بدر کے میدان میں کفار مکہ سب سے پہلے پہنچ چکے تھے اور ان لوگوں نے اچھی زمین دے کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بعد میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتیلی زمین پر پڑاؤ رکھا اور وہ ایسی زمین تھی کہ جس میں گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جایا کرتے تھے۔ جب جنگ بدر کی رات آئی، 17 رمضان المبارک کی رات آئی تو تمام صحابہ اکرام سو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے کہ مولا یہ تیرے
बंदे जो हैं अगर तूने इनकी मदद न की तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो रब तबारक व तआला ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद इस तरह की। पहली मदद इस तरह हुई कि मुसलमानों को काफिरों की तादाद कम नज़र आने लगी, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए। और दूसरी मदद अल्लाह ताला ने इस तरह की कि काफिरों को मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी, जिसके वजह से काफिरों पर खौफ तारी हो गया और उनकी हिम्मत पस्त हो गई। तीसरी मदद अल्लाह ताला ने इस तरह की कि 5000 फरिश्तों को मैदान बदर में नुज़ूल फरमा दिया। पहले 1000 उतरे, फिर 3000 हो गए, फिर 5000 हो गए और मुसलमानों के तरफ से लड़े और काफिरों पर इस तरह बरसे कि काफिरों के गर्दन कट रहे थे, लेकिन मालूम नहीं चल रहा था कि कत्ल करने वाला कौन है, काटने वाला कौन है। किसी काफिर के चेहरे पर चाबुक के निशान नजर आ रहे थे, लेकिन मालूम नहीं चल रहा था कि चाबुक चलाने वाला कौन है। इस तरह रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह नसीब अता फरमाई। उसमें 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी सब के सब भाग गए और मुसलमानों को फतह अजीम नसीब हुई। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गुजारिश है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।